حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے دوبارہ سے سیاسی طور پر ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. وہ پیر سے روزانہ کی بنیاد پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں گے. الحمدللہ جی، مبارک ہو ان کو، بہت اچھی بات ہے. زنگ لگ جاتا ہے پڑھے پڑھے، انگریزی میں کہتے ہیں یوز اٹ اور لوز اٹ. نتیجہ نکلے نہ نکلے، مطلب ایکٹیو تو رہنا چاہیے. خاص طور پہ اس ایج میں تو بالکل ہی اپنا آپ چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا. ہاں، اور کہتے ہیں نا جی کہ بیکار مباش کچھ کیا کر، کپڑے ادھیڑ ادھیڑ سیا کر. نتیجہ نکلے نہ نکلے، ہی شوڈ کیپ ہم سیلف بزی. مطلب اس عمر میں بندے کو تھوڑا بہت حرکت میں رہنا چاہیے. دوسری طرف یہ بات آپ یاد رکھنا، اور مناسب وقت آئے تو مجھے بھی یاد کرا دینا. اس خبر کے پیچھے اصل خبر یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. مستقبل قریب میں کچھ ایسا ہونے والا ہے جس کے لیے نواز شریف مکمل طور پہ بجھنے سے پہلے بھڑکنے کی تیاری شروع کر رہے ہیں. یو انڈرسٹینڈ؟ یہ اگر اسی طرح پریویل کرتا رہے یہ معاملہ جو کچھ چل رہا ہے اس ملک میں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا فیصلہ کرتے یا حرکت کرتے. سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دس کنٹری، جس کی وہ تیاری شروع کرنے والے ہیں. بہرحال آئی وش ہم لک. شیر بن شیر، دیکھو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. حسن صاحب آگے چلتے ہیں. وزیر اعظم نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد دی ہے. ادھر صدر مملکت آصف زرداری نے پاکستانی کھلاڑی محمد آصف کو تیسری سارک سنوکر چیمپئن شپ جیتنے پر مبارکباد دی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ محمد آصف نے سنوکر کے کھیل میں پاکستان کا نام روشن کیا. اچھا بھی یہ مبارکبادیں بڑی دیتے ہیں، کبھی قوم کو بھی تو کوئی موقع دیں مبارکباد دینے کا. یہ زرداری صاحب اور ان کے میثاقی بھائی برادر خرد جناب نواز شریف، اس سارے قوم کو عجیب و غریب طرح کی لوگوں تک مبارکباد والی کو بات پہنچتی نہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہوتا ہے نا اس کو پھر بتانے کی، وہ کہتے ہیں نا کہ چاند چڑھ گیا تو سب نو پتہ لگ جاتا ہے، سورج چڑھے تو سب کو پتہ لگتا ہے. کبھی اس بدنصیب قوم کو بھی موقع دیں کہ وہ آپ کو کوئی مبارکباد دے. پیپلز پارٹی کو 50 سال بعد روٹی کپڑا مکان کا وعدہ پورا کرنے پہ قوم ان کو مبارکباد پیش کرے، ایسا موقع دو. اچھا، پیغام میں 24 کروڑ عوام یہ کہیں کہ زرداری صاحب آپ نے تو پیپلز پارٹی کو ضربیں لگا دی ہیں اور اس کا نام روشن کر دیا ہے. 30 سال بعد مسلم لیگ نون کو اس بات پہ مبارکباد دینے کا موقع دیں کہ انہوں نے قرض اتار دیا اور ملک سنوار دیا. اچھا، ہر پیدا ہونے والے بچے کے ذمہ 2,80,000 روپے کا قرض اتارنے پہ نون لیگ کو مبارکباد دیں. تو قوم نے بھی تو کوئی موقع دے نا مبارکباد تانوں دے. قوم تانوں ووٹ دے ہی جاندے، حالات آپ کو اقتدار دیے جاتے ہیں، قوم آپ کو ووٹ دیے جاتی ہے، یہ نہیں بھی آپ چھین لیتے ہیں. تو قوم کو بھی کوئی موقع دو نا، آپ لوگوں کو مبارکباد دے. 16 سال تقریباً پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہاں قوم مبارکباد دے نا اہل سندھ کہ جی یہ 48 گھنٹے گزر گئے ہمارا کو بچہ مین ہول میں گر کے نہیں مرا. مبارکباد دیں نا اس بات کی. بھتہ میفیا کا یا وہ جو ٹینکرز وغیرہ یہ اس کا خدا کا خوف کرو. مبارکباد دی کس بات کی مبارکباد دی؟ وہ جڑا وہ بیچارہ جت کے آیا سی، وہ پتہ نہیں نیزا نوزا سٹتا پھردا سی، وہ دیتے ہی انہوں نے 15 دن انہیں جشن منائے جس طرح کوئی انہوں دی کوئی لاٹری نکل رہی ہے. ہر چیز کو بہت بہتے گھٹیا طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مبارکباد کا دی مبارکباد ہے. بھوک ننگ، قرضہ، بے روزگاری، بیکاری، یہ پہچان بنی ہوئی ہے آپ کی، تو آپ مبارکباد دے رہے. لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں تمہاری کسی بھی مبارکباد سے. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر ہے صاحب، گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ذوالفقار علی بھٹو کی 97ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب کرتے کہا کہ پیپلز پارٹی کو جلد پنجاب میں بحال کیا جائے گا. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کو جلد پنجاب میں بحال کیا جائے گا. ایک پیپلز پارٹی ایس ایچ او ہے کوئی راشی قسم دا جڑا معطل ہو گیا اور بحال ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ دوسری بات، اس کا ایک اور ڈائمینشن بہت خوبصورت ہے کہ
کتنے سال بیت گئے بھٹو صاحب کی پھانسی کو، سزائے موت کو، ان کے قتل کو، ان کی شہادت کو، جو بھی کہہ لو، اور سالگرہیں منائی جاتی ہیں اور جینوئنلی منائی جاتی ہیں. کبھی سنا کبھی ضیاء الحق کی سالگرہ؟ یہ فرق ہوتا ہے جینوئن آدمی میں اور جھوٹے آدمی میں. دس از دی اونلی ڈفرنس. بہت بڑی بات ہے. اتنے سال بندے لوگوں کو اپنے اقربا جو ہیں یا عزیز و اقارب جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، لیکن یہاں بھٹو کی برسی جنرلی منائی جاتی ہے. ایشور شاہ کا کیس نہیں ہے تو بہرحال، لیکن یہ بحال بحول نہیں. دیکھو بات سنو، میں پتہ نہیں کسی پولیٹیکل سائنٹسٹ کی میں نے کوئی ایک بار کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پٹ جائے تو اس پہ وقت نہ ضائع کرو، بہتر یہ ہے کہ نئی پارٹی بنا لو. یہ بات کرنے کا ایک طریقہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ نئی بناؤ. بس نون لیگ ہے، اب اگر کل عمران اقتدار میں ہوتا ہے، لیٹس اسیوم، میں فرض کر رہا ہوں، میتھمیٹکس میں بھی ہوتا ہے، الجبرا میں بھی ہوتا ہے، فرض کریں اچھا وہ مارے جھک 2 3 4 سال اس کو، پھر ان میں جان پڑ سکتی ہے. جب تک مخالف جو تگڑا ہے اس کی جانکنی کا عمل شروع نہیں ہوتا تو آپ میں جان نہیں پڑ سکتی. فضول بات ہے، اور اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں تھی. حسن صاحب آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، اس کو دوبارہ ایکسپلین کریں. نہیں، اگر وہ پرفارم نہیں کرتا اوکے، اور اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں تھی. عمران خان نے اتنے سال گزار لیے، جڑا کو تھوڑا بہت وقت رہ گیا سی وہ بھی گزارنے دیتے، آج ان کی جان عذاب میں نہ ہوتی. لیکن یہ ویژنری ہے ہی نہیں، 1.5 سال اور برداشت کر لیتے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کل اگر پی ٹی آئی پھر اقتدار میں ہو اور اسی طرح پرفارم کرے جیسے پہلے کیا تھا، ان کا سکوپ جو ہے وہ ان کا امکان شروع ہو جائے گا. اچھا، دوسری بات میں نے جو کی ہے کہ ضیاء الحق کی برسی نہیں. سبحان اللہ، صوفی شاعر نے کب کہا تھا، بلے شاہ سا مرنا نہیں، گور پیا کوئی اور. ضیاء الحق کا کب بھی ذکر نہیں سنو گے کہ اس کی کو برسی منائی گئی ہے یا وہاں کوئی اکٹھ ہوا ہے. ادھر رونقاں مک دیا نہیں. باقی یہ جو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں بحال کرنا، نہ نہ نہ، وہ خلا پر ہو چکا ہے بھرپور طریقے سے، اور اسٹریٹجی ان کی ہمیشہ گھٹیا رہی ہے اس معاملے. ایک دفعہ بھی انہوں نے سائنٹیفک طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش نہیں کی. بھونڈے سے طریقے سے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں. بس اتنی سی بات ہے. باقی پارٹی واٹی نہیں بحال ہوتی. پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کی، ایک پولیٹیکل پارٹی کی ہوا اڑ جائے، خراب ہو جائے، تو اس پہ وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر رہے ہو. یہ محاورتاً میں یہ بات کر رہا ہوں، ان کی نہیں، بحالی شالی نہیں ان کی. سندھی جب تک بچا رہے غنیمت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کی پرفارمنس ہے وہاں. جی بالکل ٹھیک ہے.